اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 11 ہے، تاریخ 23 جولائی 2020 عیسوی اور دن جمعرات۔ کل ہم نے کی تھی سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پڑھائی نصف۔ آج ہم اس کو مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 2 حل کریں گے۔ الفاظ معنی آپ اچھی طرح یاد کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ کل ہم نے کتاب صفحہ نمبر 80 پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خطاب تک پڑھا تھا۔ اب ہم آگے سے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤسا عمرہ کی طرح، رؤسا عمرہ رئیس اور امیر کی جمع ہے، دونوں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں، کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے، یعنی فکر سے آزاد زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ادنا مثال یہ ہے، ادنا مطلب چھوٹی یا مختصر کی جو مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ رحمۃ اللہ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیبتن نہ کرتے۔ زیبتن کا مطلب ہے پہننا، مگر قربان چاہیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا، اہل کا مطلب ہے لائق سمجھا، قابل سمجھا، تو آپ رحمۃ اللہ ایک رات میں، صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے۔ امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے چھوڑ کے فقیری اختیار کر لی اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی، نادر مطلب عمدہ، کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی حکمران کو ترس رہی ہے، یعنی مسلمان امت میں آج تک اس طرح کا کوئی بھی حکمران نہیں آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے، حاکم کہتے ہیں حکمران کو، حکم چلانے والے کو، انہوں نے بیت المال سے مراد ہے شاہی خزانہ، یعنی حکومت کا جس میں مال جمع ہو وہ بیت المال کہلاتا ہے، اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے بعد، نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا، یعنی انہوں نے اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کروایا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے، یعنی اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیوی کے زیورات کو بھی حکومت کے خزانے میں دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ کی بیوی، جو کہ ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھیں، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے، آفرین مطلب تعریف کے قابل ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ جواہر سے مراد قیمتی موتی ہیں۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع کا مطلب ہے دولت، مال و متاع دونوں مترادف الفاظ ہیں، جو ان کے پاس ہے ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ جتنا بھی مال میرے پاس ہے یہ میرے بڑوں نے، یعنی جو مجھ سے پہلے حکمران تھے، انہوں نے لوگوں پر ظلم کر کے جمع کیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے تمام مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنی امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا، یعنی ان کے رشتہ داروں نے جو مال چھینا ہوا تھا وہ بھی واپس لیا، اور اس سے پہلے بنو امیہ کے جو سردار تھے انہوں نے جو مال چھینا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں کی چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لے لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ بیت المال سے خزانے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی، یعنی سخت ان سے پوچھ گچھ کی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، سرمایہ سے مراد یہاں پر مال ہے، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ سے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا۔ چلن سے مراد یہاں پہ طریقہ کار ہے، جزیہ کہتے ہیں ٹیکس کو۔
آپ نے اس کی ممانعت کی، یعنی آپ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی نو مسلم کوئی نیا شخص اسلام میں داخل ہوتا تو اسے ٹیکس لیا جاتا تھا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ بنو امیہ کے حکمران نے حاکم و محکوم میں، حاکم و محکوم دونوں متضاد الفاظ ہیں، حاکم کہتے ہیں حکم چلانے والے کو، اور محکوم کہتے ہیں جو حکم کی بجا آوری کرے وہ محکوم ہے۔ میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی، سماجی سے مراد یہاں پہ معاشرہ ہے، معاشرتی تفریق اس میں پیدا کر دی تھی۔ آپ نے وہ امتیاز یعنی وہ فرق ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ رحمۃ اللہ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑا ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے ساتھ برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ اب یہاں تک ان کی سلطنت کو، حکومت کو اچھے طریقے سے چلانے کے کچھ اصول لکھے ہوئے ہیں، جنہیں سب سے پہلے تو یہ ذکر تھا کہ انہوں نے بیت المال سے ذاتی خزانہ حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنا سارا مال بھی اس میں جمع کروا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بیت المال سے جو کوئی خود پہ خرچ کرتا اس سے بھی سخت باز پرس کرتے، اپنے رشتہ داروں سے جو انہوں نے لوگوں کا مال چھینا ہوا تھا وہ لوگوں کو واپس کیا، نو مسلموں سے ٹیکس لینے کا جو چلن تھا اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد ملازم اور حکمران کے درمیان فرق ختم کیا۔ سادگی، عجز و انکسار یعنی عاجزی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ سخت بیمار تھے تو آپ رحمۃ اللہ ایک میلا کرتا پہن رکھا ہوتا تھا، انہوں نے ایک میلا کرتا پہنا ہوا تھا جب وہ سخت بیمار تھے، لوگ آپ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے یعنی آپ رحمۃ اللہ کی بیوی کا بھائی جو آپ رحمۃ اللہ کی عیادت کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسے شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتا تھا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، اصلاحات سے مراد یعنی انہوں نے حکومت کو چلانے کے لیے جو اصول میں رد و بدل کی ہوئی تھی وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے عمرہ امیر کی جمع ہے، آپ رحمۃ اللہ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے۔ نالاں سے مراد ہے ناراض۔ وہ ناراض کس لیے تھے کہ ان سے پہلے سب سے پہلے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے وہ جاگیریں واپس لیں جو انہوں نے لوگوں سے چھینی ہوئی تھی، وہ لوگوں کو واپس کی، اور اس کے بعد جو اعلیٰ طبقے پر ان کے فائز تھے ان کو ہٹایا، اپنے رشتہ داروں کو، اس لیے وہ سب ان سے ناخوش اور ناراض تھے، اس لیے وہ تمام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، یعنی اب وہ آپ کی مخالفت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ سچا اور خدا ترس انسان کبھی بھی برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ کے مخالفین نے آپ رحمۃ اللہ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی، یعنی خطرناک سازش کی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ کے ایک خادم کو یعنی ایک خدمتگار کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر، اشرفی اس وقت کی کرنسی ہے، اس کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا، اپنی سازش میں ان کو شامل کر لیا، اور اس کے ہاتھوں آپ رحمۃ اللہ کو زہر دلوا دیا۔ اس طرح مرگ پر، موت کے بستر پر جب آپ رحمۃ اللہ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی، یعنی سچ جب اسے پوچھا، تو اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہ ظاہر جان لیوا ثابت ہوا اور آپ رحمۃ اللہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دار فانی سے مراد یہاں دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ کے درجات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی، لازوال جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے۔ بجا لانا یعنی احکام کو پورا کرنا، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر انجام دیا۔ عمل خیر یعنی اچھے اعمال، بھلائی والے اعمال، ان کو انجام دیا، اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ اور زندہ رہیں گے۔
یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق پڑھا، ان کے عہدۂ خلافت کے متعلق پڑھا اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب اس کے ساتھ آپ نے سوال نمبر 2 کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز ہم نے پڑھا، اس سبق کے مطابق آپ نے یہ تمام سوالات خود حل کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس سے اور اس مضمون میں موجود اخلاقی سبق سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، فی امان اللہ۔